اچھا جی، اب ہے معاملہ دل کا جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دل کی صحت بہت ضروری ہے. آپ ایفیکٹولی اسی وقت آپ اپنے آپ کو موو کر سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں جبکہ آپ کا دل صحت مند ہو. تیز چلیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، بے ترتیب ہو جائے، تکلیف شروع ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ جینیٹک ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوامل ایسے ہیں جو کہ ہمارے اپنے کنٹرول میں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اب یہ تھوڑا سا یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تقریباً 25 سے 40 سال کی عمر کے درمیان جو لوگ ہیں ان کے اندر، ان مردوں میں بالخصوص یہ شرح ہارٹ اٹیکس کی، کارڈیک اریسٹ کی وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے. اور پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ والے ایشوز لیٹر سٹیجز میں جا کر ہوتے ہیں، یعنی کہ آفٹر 40 اور 50s میں ہوتے ہیں. لیکن اب ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فواد فار جوائننگ اس. سو از اٹ ٹرو کہ اب یہ جو عمر بتائی جا رہی 25 سے 40 یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جی یہ خود ہمارا NICVD کا ڈیٹا ابھی آیا ہے تو 10 سے 15% ہارٹ اٹیک کے وہ لوگ ہیں جن کی ایجز ان رینجز میں. اچھا اب یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ جی میل فیمیل میں نیچرلی کچھ وہ ہوتا ہے، لیکن اچھا ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم جینیٹیکلی پرون ہیں ارلی ایجز میں فار ہارٹ ڈیزیزز. یہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھا گیا ہے، جتنی بھی ساؤتھ ایشین پاپولیشن، ایون انگلینڈ، انڈیا، یعنی امیگرینٹ بھی، کہ وہاں پہ بھی جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں تو ساؤتھ ایشین میں ارلی ایجز میں ہوتے ہیں. ریزن اس کی تو اس میں شاید بنیاد تو یہ ہے کہ ہماری جینیٹک کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم دل کے امراض کو پرون ہیں زیادہ ارلی ایجز میں ایز کمپیئر ٹو ادر ریسز. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا، ہم اکثر یہ باتیں کر کے تھک چکے ہیں طرز زندگی، اسٹارٹنگ فرام ڈائٹ، فزیکل ایکٹیویٹی، فاسٹ فوڈس، پھر آپ کے رسک فیکٹر. اچھا یہ بھی عجیب ہے کہ ہمارے یہاں رسک فیکٹر بھی ارلی ایجز میں، یعنی جو دل کا مرض لانے کا باعث بنتے ہیں، مثلا شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اور ایون کولیسٹرول کی نوعیت بھی ہماری ڈفرینٹ ہے. یعنی جب وہ فردر دیکھا گیا ہے تو کس قسم کا کولیسٹرول جو زیادہ خطرناک کولیسٹرول ہے وہ ہمارے اندر زیادہ ہے. اس میں یعنی اب ایون LDL کے اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ گئی ہیں، تو وہ جو خطرناک والے ہیں وہ ہمارے اندر زیادہ ہیں. تو اوور آل یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک پیکیج ایسا ہے کہ ہم بہت زیادہ پرون ہیں ہارٹ ڈیزیزز کو ایٹ ارلی ایجز. اچھا سر، میں آپ کو یہاں پر معذرت کے ساتھ روکوں گا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو دیں. اور ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہارٹ اٹیکس اور خاص طور پر ینگ ایج میں نارملی کیا ہوتا تھا کہ 45 سال کی زائد کی عمر میں آپ کو ہارٹ اٹیک کے بھی امکانات زیادہ ہوتے تھے، اسٹروک کے بھی امکانات زیادہ ہوتے تھے. اب یہ کم عمری میں ہو رہا ہے، یعنی کہ 25 سے 40 کی ونڈو میں 15% کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو فواد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر ونس اگین کہ آپ نے انتظار کیا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے تو دو چیزیں، ایک تو اسٹروک بھی ایک بڑا کنسرن ہے اور اس کے اندر TMI بھی ہے اور باقی بھی جو ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہارٹ اٹیک کا. تو کہاں ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ اویئرنیس بھی اس حوالے سے موجود ہے، کافی بات بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں، آپ بھی جگہ جگہ جا کے اس پہ بات کرتے ہیں. آر وی ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی یا کیا کوئی اور ایشو؟ جیسے ابھی اسٹروک کی آپ نے بات کی نا، تو اسٹروک سمجھ لیں دماغ کا ہارٹ اٹیک. جی کہ ایک دم سے خون کی نالی بند ہوئی اور دماغ کے اس حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. چونکہ دونوں کے رسک فیکٹر اور پیتھو فزیولوجی یعنی مرض کی ابتدا سیم ہوتی ہے، تو وہی سیم چیز سمجھ لیں فالج کے حوالے سے بھی ہے کہ ینگ ایجز میں ہو رہے ہیں. اور فالج تو اس لیے پرابلمٹک کہ زندگی بھر کی معذوری. ہم بات وہیں پہ آ جاتے ہیں، ہم نے شروع کیا تھا جینیٹک سے، لیکن دیکھیں جینیٹکس کو ہم بدل نہیں سکتے، تو وہ تو اپنی جگہ رہے گی. لیکن جب ہمیں خود پتہ چل گیا کہ ہمیں ایک چیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو وہ چیزیں جن کو ہم بدل سکتے ہیں ان پہ تو کم از کم کام کیا جائے. اور وہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک اس کی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم لائف سٹائل کو چینج نہیں کر پا رہے، کیونکہ عموماً ہم اس کو ایک آپشن سمجھتے ہیں. جب پرابلم آتی ہے تب آس پاس کے لوگ، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈائٹ آپ کی پراپر ہو، فزیکل ایکٹیویٹی ہو، اسموکنگ، اور ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اب تو اسموکنگ یعنی ٹبیکو یوز کے ملٹیپل ویز آ گئے ہیں جس کے نقصانات کا پتہ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے تھے کہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے میں مدد دیں، تو اس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ نئے یوزر ٹوبیکو کے آتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک اسٹیٹس سمبل یا کلچر بنتا جا رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، حالانکہ اس کے بھی اتنے ہی نقصان ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے جاتے ہیں، تو ہر وہ ایلیمنٹ
جو آپ کے اندر دل کا مرض لانے کا باعث بنتا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور ہر کلاس میں گٹکا ماوا وہ تو اور ڈینجرس along with ٹبیکو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی نوجوان نسل کو فزیکل ایکٹیویٹی سے دور کر دیا ہے. ان کے پاس کوئی پارک کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, اور پھر اس کا الٹرنیٹ اب وہ موبائل اور گیجٹ ایسے آ گئے ہیں کہ اب ایک جگہ پہ بالکل اس طرح سے ایک پورا ٹرینڈ ایسا بنتا جا رہا ہے جو ہمیں کمپیل کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں مرض. اچھا ویسٹ میں وہ ساری چیزیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں جس سے کمپیل کریں لوگوں کو فزیکل ایکٹیو ہونے کے لیے. ایک تو چیز یہ ہے کہ مہذب اور ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں آپ جائیں تو آپ کو رستہ بھی پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اٹس 10 minutes walk 20 minutes walk. وہاں پر یہ چیز ایک عادی ہیں, پلس وہاں پر فیسلٹیز بھی ہیں, یعنی کہ آپ کارڈیک اریسٹ کی صورت میں آپ کو ڈیفیبریلیٹر اویلیبل ہوگا, مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ ملے. یہاں پر یہ مسائل بھی ہیں کہ ایک تو ہارٹ اٹیک ایشو ہے, دوسرا ہے کارڈیک اریسٹ جس کے اندر تو پھر آپ کے پاس دیر از نو سیکنڈ چانس, اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں. ہم نے سوچا کہ یہ بندہ گر گیا, پلس نہیں آ رہی, ختم. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ. ہارٹ اٹیک تو یہ نالی بند ہوئی, آپ کو درد شروع ہوا, لیکن کچھ لوگوں میں یہ ہارٹ اٹیک رائٹ فرام دا بگننگ, یعنی ابھی درد شروع بھی نہیں ہوا کہ آپ ایک دم سے اریسٹ میں چلے گئے. یعنی شاید لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس بندے کو ہوا کیا, بس اچانک وہ گرا ہے اور بے سود ہو گیا. اچھا اس میں 2-3 منٹ تک جان باقی رہتی ہے کیونکہ وقتی طور پہ دل کی دھڑکن, وہی ڈیفیبریلیٹر کی آپ بات کر رہے تھے, دل نے ایک ایسی دھڑکن ایکوائر کر لی ہے کہ وہ پمپ نہیں کر پا رہا, اور اس لمحے میں اگر دماغ کی سپلائی بحال رکھ لی گئی. اسی لیے آج کل کمیونٹی میں CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن یا بیسک لائف سپورٹ یہ ایڈوائز کی جاتی ہے. آس پاس آٹومیٹک ڈیفیبریلیٹر یا فرسٹ لائن سٹاف موجود ہوتے ہیں, وہ فوری آدھے سے ایک منٹ میں اگر اس آدمی کو وہ ڈیفیب لگ گیا اور وہ ریورٹ ہو گیا تو وہ جان بچ گئی سمجھ. لیکن نہ ہمارے پاس لوگوں کو CPR کا پتہ ہے, دوسرے ڈیفیبریلیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, ایمبولینس میں یہ ہوتا ہے, دوسرے آج تو ایئر ایمبولینس کی بات کی جاتی ہے, اس میں یہ فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس بیسک آپ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں جائیں گے تو کہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا, بہت کہیں کونے خدے میں رکھا ہوا ہے, تو کسی کو اس کا استعمال پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. باضابطے اس کے لیے ٹریننگ یا اسٹاف آپ کے پاس موجود ہو, جو فرسٹ آن کال کی صورت میں وہاں پہ موجود ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کہیں پہ بھی واقعہ ہوگا تو وہ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ میں وہاں پہنچ جائے گا اور اپنا وہ کام شروع کر دے. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا, NICVT نے کافی چیسٹ پین یونٹس رکھے ہوئے ہیں یہاں پر, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ, لیکن وہاں پر بھی یہ ڈیفیبریلیٹرز ہونے چاہیے. نہیں وہاں پہ ہمارے ہوتے ہیں چیسٹ پین سینٹر پہ ڈیفیبریلیٹر بالکل موجود ہوں گے. جی ویری گڈ, بالکل. لیکن یہ آپ کی بات بہت اہم ہے کہ ہر ایمبولینس میں اس کا ہونا ضروری ہے, خاص طور پہ جو کارڈیاک پیشنٹ کو ٹرانسفر کر رہی ہے اس میں ڈیفیب کا ہونا لازمی. کیونکہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں, ایک تو رسپانس ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے کسی بھی ایونٹ کی صورت میں, ایشو کی صورت میں, کتنی جلدی آپ پہنچتے ہیں, اور ہارٹ سے ریلیٹڈ یہ ایشوز میں بہت جلدی پہنچایا جانا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ CPR کرنا, یہ نہ سمجھیں کہ اس کی پلس نہیں آ رہی یا اس کا سانس نہیں آ رہا تو آپ نے سمجھا کہ فوراً گرا ہے تو وہ گیا, اس کے اندر پھر بھی جان باقی ہوتی ہے, آپ اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو اسٹریس ہے ہماری لائف میں ایڈیڈ آن, مہنگائی ہے, ڈفرینٹ ریزن ہے, یہ بھی ایڈ آن کرتا ہے؟ بالکل. اسٹریس دیکھیں نا, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. ڈائریکٹلی اس طرح ہے کہ جب بھی آپ اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر نیچرل کیٹاکولامین یعنی جسم کا نظام آپ کو دھڑکن کو بڑھائے گا, نالیوں میں سکڑاوٹ بڑھائے گا, ذہنی تناؤ بڑھائے گا. یہ تو اس کے ڈائریکٹ افیکٹ ہیں دل پہ. انڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ ان سوچوں میں ہی گم ہیں, پریشانیوں میں ہیں, تو آپ اپنی لائف یا ہیلتھ پہ توجہ یا اس کو ڈسپلن کیسے کر پائیں گے. تو یہ ایک کمبینیشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا جو الٹیمیٹلی آپ کو دل کے امراض کی طرف لے کے جاتا ہے. اوکے, تو اب یہ ہے کہ فار دا ینگر جنریشن کیا آپ سجیسٹ کریں گے اسکولز میں اس بارے میں مزید کوئی بات ہونی چاہیے؟ بہت ضروری ہے بچپن سے, اور اس میں کیا ہے والدین کا بہت اہم رول ہے. اسکول میں ٹیچرز, والدین, ان ہم سب کو رول ماڈل بننا پڑے گا ان بچوں کے لیے کہ وہ عادات اپنانی ہوں گی جو ہیلدی لیونگ ہے. جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ کوئی پیرنٹ ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے ویپ کر رہے ہیں, جی, اس قسم کی چیزیں ہم ایکوائر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچے رائٹ فرام دا بگننگ یہ سوچیں گے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں. اس سے ہٹ کے ہیلدی لیونگ کیا ہے, ڈائٹ ایسی فارمولیٹ کرنا, ایک بچوں کو بتانا کہ یہ ہے ٹھیک ہے, ہفتے میں ایک دن آپ اوور ٹریٹ یا کچھ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن روٹین میں اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا. تو یہ ساری عادات ہمیں بچپن سے جب تک
بچوں میں نہیں شامل کی جائیں گی, بہت مشکل ہے اس چیزوں کو ٹرانسفارم کرنا. چلیں, تھینک یو سو مچ, اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو سر. آئی ایم شیور لوگ اس معاملے پر تھوڑی سی اویئرنیس ان کے اندر کریٹ ہوگی, اور یقین کریں کہ اس بارے میں جاننا پڑھنا بہت ضروری ہے.